بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین۔ محترم ناظرین کرام، پیش خدمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کی روٹیاں تناول فرمایا کرتے تھے، اس موضوع کے متعلق چند اہم باتیں۔ محترم ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ بسا اوقات یقین نہیں ہوتا کہ اتنے عظیم انسان ہو کر آپ کی زندگی میں اتنی سادگی کیسے تھی۔ حقیقت ہے کہ انسان کو کردار کی بلندی ہی عظیم بناتی ہے۔ روپیہ پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، ایک جھونکے میں اتر جاتا ہے۔ آپ ہمیشہ غریبوں کی طرح رہے، غریبوں سے محبت کی اور سماج کے محتاج طبقات کو آپ نے کبھی فراموش نہیں کیا۔ آپ ایک کامل انسان تھے۔ انسانیت ہمیشہ اس قائد اور رہبر کی تعلیمات، سیرت و کردار کی محتاج رہے گی۔ اس درس میں آپ نے کس طرح کی روٹیاں تناول فرمائی، اس کے متعلق چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آپ کی وفات تک 2 دن تک بھی لگاتار جو کی روٹی سے شکم سیر نہیں ہو سکے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 دن کا آٹا کم سے کم گھر میں موجود ہو اور 2 دن لگاتار پیٹ بھر کے روٹی آپ اور آپ کے اہل و عیال کھا سکیں۔ ایک اور روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر کی جاتی ہے۔ عن سلیم بن عامر قال سمعت ابا امامۃ الباہلی یقول ما كان يفضل عن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبز الشعیر، اخرجہ الترمذی۔ سلیم بن عامر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ابا امامہ الباہلی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کی روٹی کبھی فاضل نہیں بچتی تھی، یعنی آپ کے گھر میں غلہ اسٹور نہیں ہوا کرتا تھا۔ امام بخاری وغیرہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، کہتی ہیں کہ ایک سوالی عورت 2 بیٹیوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہیں تھا، میں نے اسے دے دیا، اس نے اسے اپنی دونوں بچیوں کے درمیان تقسیم کر دیا، خود کچھ نہیں کھایا، پھر کھڑی ہو گئی اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کے بعد چند ہی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتلایا تو کہنے لگے کہ ان بچیوں کی وجہ سے کسی کو اگر کوئی بھی مشقت لاحق ہوتی ہے تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جاتی ہیں، رواہ البخاری۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے مروی ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعۃ طاویا هو واہلہ لا یجدون عشاء وکان اکثر خبزهم خبز الشعیر، رواہ الترمذی۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال لگاتار کئی راتیں یوں بھوکے گزار دیا کرتے تھے کہ رات کا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اکثر آپ کی روٹی جو کی ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، وہ کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقی یعنی الحوارا، فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل، فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل، قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننقحه فيطير منه ما طار ثم نعجنه، اخرجہ البخاری۔ یعنی سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالص سفید آٹے کی روٹی کھاتے تھے؟ سہل بن سعد نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سفید خالص آٹا دیکھنا میسر نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ سے پھر پوچھا گیا کیا تم لوگ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تمہارے پاس چھلنیاں ہوا کرتی تھیں، پائی جاتی تھی؟ آپ نے فرمایا ہمارے پاس چھلنیاں نہیں تھی۔ پوچھا گیا پھر تم کیسے آٹے کو صاف کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اس میں پھونک مارتے تھے، جو اڑ جاتا تھا
اور اس کے بعد اسے ہم گونتھ لیتے تھے۔ ایک اور روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ما اکل نبی اللہ علی خوان ولا فی سکرجہ ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادہ فعلى ما يأكلون قال على هذه السفر اخرجہ البخاری۔ یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ٹیبل نما اونچے دسترخوان پر کھانا کھایا، نہ چھوٹی پیالی میں، نہ نرم و باریک آٹے کی کبھی آپ نے کوئی روٹی بنائی، آپ کے لیے روٹی بنائی گئی۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے قتادہ سے پوچھا تب کس چیز پر کھانا رکھ کر کھاتے تھے؟ آپ نے فرمائے ان چمڑوں کے دسترخوانوں پر۔ گرچہ ٹیبل نما دسترخوان پر کھانا کھایا جا سکتا ہے، یہ حرام نہیں ہے، البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور آپ کی سادگی تھی کہ آپ کھانے کے لیے بھی زمین پر بیٹھ کر عام لوگوں کی طرح کھانا کھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے مروی ہے، کہتی ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض اخرجہ البخاری۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی لگاتار 2 دن تک کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اسی حالت پر آپ رہے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 دن لگاتار آپ نے جو کی روٹی سے پیٹ بھرا ہو۔ ان ساری روایتوں سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ آپ کے گھر میں غلہ کی ذخیرہ اندوزی نہیں رہتی تھی۔ 2 دن بھی لگاتار ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی ہو۔ اسی طریقے سے آپ موٹا جھوٹا کھانا کھایا کرتے تھے اور موٹے آٹے ہی کی روٹی میں آپ کے گھر میں بنا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال لگاتار کئی راتیں شام کا کھانا نہیں کھاتے تھے، شوقیہ نہیں، صرف بھوک کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اناج یا غلے کو صاف کرنے والے آلات نہیں تھے، یوں ہی اسے ہاتھ سے صاف کیا جاتا تھا اور اپنا پیٹ بھر لیا جاتا تھا۔ بچوں کی تربیت میں وقت اور پریشانی کو خوش دلی سے اللہ کے لیے برداشت کرنا چاہیے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کھانا نہیں بچتا تھا، گویا ہمیشہ کھانا بقدر ضرورت بنانا چاہیے اور کھانے کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ ایک مسلمان کو صبر اور احتساب کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور آخرت کے لیے دنیا کو ترک کر دینا پڑے تو اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مال و دولت کی تمنا نہیں کی، نہ اسے اہمیت دی، اور ہمیشہ فقیروں، محتاجوں، غریبوں کا خیال کیا، بلکہ زندگی بھی فقیروں کے مانند گزاری۔ ایک مسلمان کو جتنا اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے اس پر اسے قانع رہنا چاہیے، حریص اور لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دیں، آپ کی محبت پر زندہ رکھے اور آپ کی محبت ہی پر اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔